بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا۔ جوں جوں اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، اللہ عز و جل اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا گیا۔ جب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لیے عذاب کا بیان سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا رب عز و جل کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنا مزید فضل و نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی اس بات سے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے تو عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے جو تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا اور اسے ڈھیل دے دیتا ہے؟ جواب ملا، میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اور میرے عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام و کرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ گناہوں میں مقابلہ کرنے والوں کو دیکھ کر ان کو بہت زیادہ مہلت دے دی گئی اور ان کو عذاب دینے میں جلدی نہ کی گئی بلکہ انہیں ڈھیل دے دی گئی، مگر وہ گناہوں کی لذت پر خوش ہیں، حالانکہ یہی لذت ان کے لیے غم کا باعث بن جائے گی۔ اس دن انہیں کس قدر رسوائی ہوگی جب اللہ عز و جل انہیں ان کی بداعمالیوں پر خبردار فرمائے گا، اور اللہ عز و جل ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گناہوں کے بھیانک انجام پر غور کریں، کیسے لذتیں ختم ہو جائیں گی اور خامیاں باقی رہ جائیں گی۔ گناہ کی طلب سے بچیں کہ یہ بہت بری طلب ہے اور اس کے اثرات چہروں اور دلوں پر کتنے برے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ بندہ کتنا خوش بخت ہے جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیا اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ عز و جل کے لیے خالص کر لیا۔